سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعیدُکم بہ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول سماعت فرمائے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ثابت بن یسار انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کون؟ حضرت ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر کے پھر طلاق دے دی، یعنی عدت پوری ہونے کو 2-3 دن باقی بچے تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دیا تاکہ ان کی عدت دوبارہ شروع ہو اور وہ بہت عرصہ تک لٹکی رہیں کہ کسی سے نکاح نہ کر سکی، یہاں تک کہ انہیں اسی معاملے میں 9 ماہ گزر گئے، 9 مہینے گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ ظلم نفسہ تک نازل ہوا، اور فرماتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کی، یعنی ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنی بچی تمہاری نکاح میں دی، سامنے والے نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے قبول کر لیا۔ بعد میں کہتے کہ ہم نے تو دل لگی سے کہا تھا، یوں ہی مذاق کیا آپ کے ساتھ، ہم نے اپنی بچی آپ کے نکاح وکاح میں کچھ دیا نہیں۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا اپنی بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کرتے تھے، غلام کو آزاد کر دیتے، اور جب وہ بیچارہ آزاد ہونے کی خوشیاں مناتا
تو پھر کہہ دیتے کہ بس یوں ہی مذاق کیا تھا، دل لگی کی تھی، کوئی آزاد نہیں کیا۔ اور اپنی بیویوں کو اسی طریقے سے وہ طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کر لیتے کہ ہم نے طلاق دی نہیں بلکہ مذاق کیا اور دل لگی کی۔ تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَلَا تَتَّخِذُوا سے اخیر تک نازل ہوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں یاد رکھو، 3 چیزیں طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی بہرحال ہو جائیں گی، خواہ کوئی جان بوجھ کر کہے یا دل لگی سے کہے کہ اب دل لگی کا بہانہ ختم، مذاق کا بہانہ ختم۔ اگر کوئی مذاق سے بھی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مذاق کے طور پر نکاح کر لے تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر اپنے غلام کو از راہ دل لگی اور مذاق کے طور پر آزاد کر دے تو اس کی آزادی ثابت ہو جائے گی، دل لگی کا بہانہ نہ چلے گا۔ اس آیت کریمہ کی ذرا آپ تفسیر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو تم بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ ان کے مہر، عدت کا خرچہ وغیرہ اور عدت وغیرہ ادا کر دو، بلکہ مہر سے کچھ زائد بھی دے دیا کرو کہ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے۔ یعنی عورت بیوی اپنے شوہر کی بڑی خدمتیں کرتی ہے اور بہت ہی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اگر تم انہیں طلاق دے دو اور رکھنا نہ چاہو تو پھر انہیں اپنی عدت شمار کرنے دو۔ عدت کے دوران کے جو خرچے اور اس کے علاوہ جو مہر مقرر ہوئے ہیں یہ سارا کچھ انہیں دے کر بھلائی کے ساتھ آزاد کر دو، اور لوگوں سے ان کے عیوب بیان نہ کرو۔ یہ نہ کہتے پھرو کہ وہ اچھی نہیں تھی، عادت اچھے نہ تھے، اخلاق ٹھیک نہ تھا، زبان ٹھیک نہ تھی وغیرہ وغیرہ، لوگوں سے اس کے عیوب بیان نہ کرو۔ یہ خیال رہے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے اسے ہرگز نہ روکنا۔ اگر عدت پوری ہونے لگے اور رجوع کرنا چاہو تو رجوع کرنے کا مقصد ستانا، ظلم کرنا یا عورت کو نقصان پہنچانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ عورت پر تو کیا خود اپنی جان پر ظلم کرے گا کہ دنیا میں ظلم مشہور ہو جائے گا۔ جو بندہ ایسا کرے گا اور جس کی عادت میں یہ باتیں ہوگی تو وہ معاشرے میں یہ بات لے کر مشہور ہو جائے گا کہ فلاں بن فلاں بڑا ظالم شخص ہے، عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، یہ مشہور ہو جائے گا۔ اور جب یہ مشہور ہوگا تو آئندہ کوئی اسے اپنی بیٹی نہ دے گا۔ جو آدمی مشہور ہو جائے کہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے، بڑا بد اخلاق ہے، تو کوئی بھی دوسرا انسان چاہے گا کہ میری بیٹی کا نکاح اس انسان سے ہو یا ہماری بہن کا نکاح اس انسان سے ہو۔ تو یہ ظلم کرنے سے عورت پر نہیں بلکہ خود اس کو اپنا نقصان اٹھانا ہوگا، اور بلکہ اس کی اولاد کو بھی بیویاں ملنا مشکل ہوں گی کہ بدنام خاندان کو رشتہ مشکل سے ملتا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ بدنام ہو جائیں نہ تو انہیں رشتہ ملے اور نہ ان کی اولادوں کو رشتہ ملے۔ یہ معاشرے میں عام بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ ایسے ہیں، اس کا باپ ایسا ہے، اصل ایسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا وہ ہے ویسے اپنی اولاد کی بھی تربیت کیا ہوگا۔ جو خود اپنے آپ کو راہ راست پر نہ رکھ سکا وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کیا ہوگا؟ تو پھر اس کی بد اخلاقی اور اس کے ظلم کا وبال صرف اس پر نہیں
بلکہ اس کی اولادوں پر بھی ہونے لگے گا، وبال آ جائے گا، اور آخرت میں اپنی بے بس بیوی کو ستانے کی وجہ سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا کہ دنیا میں بیوی کو ستائے گا تو مرنے کے بعد عذاب نار کا مستحق قرار پائے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ٹھٹھا نہ بنا، اور رب نے فرمایا اور ان کو بطور دل لگی استعمال نہ کرو کہ طلاق یا نکاح استعمال کر کے دل لگی کا بہانہ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم الہی ہے، اور اللہ کے احکام کو ٹھٹھا کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ دین اور اسلام اور یہ جو ہے مومن کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم پر خدا کے بہت سے احسانات ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، نہ کہ بے زبان جانور۔ رب کے احسانات تو دیکھو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا نہ کہ بے زبان جانور، مرد بنایا نہ کہ بے بس عورت، مسلمان کیا نہ کہ جہنم کا ایندھن، یعنی رب نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، کافر نہ رکھا۔ تم پر اپنی کتاب قرآن کریم اور اپنے نبی کی سنت اتاری تاکہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تمہیں چاہیے کہ رب سے ڈرو اور یہ خوب جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا علم والا ہے، اس کا کوئی قانون حکمت کے خلاف نہیں، اس کی اطاعت ہی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کی اطاعت کرے گا، اسی میں اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی اس کی بھلائی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا غور تو کریں کہ کسی کو تکلیف دینا اسلام و ایمان کے خلاف اور مسلمان کی شان کے بعید ہے۔ اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمان اور مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو ستائے، کسی پر ظلم کرے اور کسی کو ایذائیں اور تکلیف پہنچائے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمان آیا ہے کہ مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں، جن سے لوگ محفوظ رہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی مسلمان سلامت رہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مگر یہ تو عام مسلمانوں کے تعلق سے، عام مومنین کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ اگر تم سچا مسلمان بننا چاہتے ہو تو تم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، سب و شتم نہ کرو۔ مگر یہ شوہر اور بیوی کہ یہ آپس میں تو ہمراہی اور ان کو ایک قرب حاصل ہے، یہ دونوں ایک ہی راستے کے راہگیر ہیں اور انہیں ایک خاص قرب حاصل ہے، اس لیے ان کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ سخت خطرناک ہے، ایسے ہی جیسے کہ نفس اور روح یہ زوجین کی طرح ایک ہی گھر یعنی بدن کو آباد کرنے والے ہیں اور عرصہ کے ساتھی، اس لیے ان کا بگاڑ سخت نقصان دہ ہے۔ جو کسی کو ایذا پہنچائے وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا، خواہ وہ کوئی عام مسلمان ہو، بھائی ہوں، برادر ہوں، اپنی اولاد ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، والدین ہوں یا جو کوئی بھی ہو، اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ سب سے بڑا افسوسناک
حادثہ اس ظالم کے ساتھ ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تم اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا اور دل لگی نہ بنا لو۔ کیوں کہ ان کے ظاہری الفاظ تو پڑھو اور ان کے معنی میں غور نہ کرو اور اس کے اسرار نہ سمجھو اور ان کی حقیقتیں تلاش نہ کرو، ان کے نور سے منور نہ ہو اور ان کے واعظ و نصیحت سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے اشارات میں غور نہ کرو، تو یہ کیسا مسلمان؟ سچا قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوں اور ذہن میں ان کے اشارات، معنی، مفاہیم اور مطالب ہوں، دل اس کے نور سے منور اور تمام بدن پر خوف و خشیت کے آثار نمودار ہوں۔ جب یہ حالت اور یہ صورت پیدا ہو جائے تو جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن پڑھنے والا یا قرآن کی تلاوت سننے والا قرآن کے الفاظ، آیات اور ان کے کلموں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے رموز و اسرار کو اگر سمجھیں گے تو پھر جو ہے انہیں قرآن کی تلاوت میں اور نماز کے اندر قرآن پڑھنے میں اور قرآن کی تلاوت کرنے میں بے پناہ لذت محسوس ہوگی اور عبادتوں میں لذت محسوس ہوگی اور قرآن کے اسرار و رموز کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں ایک خاصا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے تمام مسلمان مرد و خواتین، جوان اور بوڑھے اور بچے جو بالغ ہیں، ان سب کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیم اور احکام شرع کو جانیں، سیکھیں، حتی المقدور اسے سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں اور ان کے مخارج اور ان کے صحیح درست تلفظ کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اگر اللہ توفیق دے تو ان کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہے اس طریقے کی محفلوں میں درس قرآن اور علم دین مصطفیٰ کی محافلیں جہاں منعقد ہوں وہاں حاضری دیں، خود بھی حاضری دیں، اپنے احباب اور اپنے بھائی برادر پڑوسیوں اور اپنے بچوں اور جو ہے اپنے بچوں کے بالغ دوستوں کو بھی ایسے محافل میں حاضر آنے کی ترغیب دلائیں کہ علم دین مصطفیٰ سے جس کا سینہ اور جس کا دل منور ہوگا وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علم دین مصطفیٰ کی روشنی سے، شمع سے جس بندے کا سینہ روشن ہوگا اور اللہ اسے عبادت کی توفیق دے اور علم شرع کے مطابق اگر وہ عبادتیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا اور ان کی عبادات میں 4 چاند لگ جاتے۔ اور اگر عابد ہے لیکن جاہل ہے، علم دین مصطفیٰ سے عاری ہے، احکام شرع سے خالی ہے اور نابلد ہے، تو علامہ صوفیہ فرماتے ہیں، مدبرین مفکرین کہتے ہیں کہ بے علم عابد ایسے ہی ہے جیسے بغیر دروازے کے مکان، کہ ایک مکان آپ عالی شان بنا لیں لیکن اگر اس مکان میں دروازے نہیں ہیں تو اس مکان بلا دروازے کے مکان کے اندر کے سامان چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بغیر علم کے عابد
کا ایمان محفوظ نہیں ہے شیطان کے ڈاکہ زنی سے اور شیطان کے فساد و بگاڑ سے، لہذا علم شرع سیکھنا چاہیے اور علم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔